لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله على جده أبي القاسم محمد وعلى أبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي العلم والوفاء وعلى أمه سيدة النساء العالمين وآله المعصومين النجباء وأنصاره مرملين بالدماء والسائر المستشهدين في أرض كربلاء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبك في الساجدين. سورہ شورا کی 219ویں آیت کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کریمہ میں مالک کائنات، خالق ارض و سما، انسانات کو پیدا کرنے والا خدا، حیوانات کو پیدا کرنے والا خدا، پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والا، دریاؤں کو جاری کرنے والا، شمس و قمر سے آسمان کو آراستہ کرنے والا، جناب آدم کو علم عطا کرنے والا، جناب ایوب کو صبر عطا کرنے والا، نار نمرود کو گلزار بنانے والا، اور فرعون جیسے فاسق و جابر بادشاہ کو غرق آب کرنے والا خدا، اور ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنانے والا خدا. صلوات واضح ترین الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے رسول کے لیے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. مکمل ایک آیت ہے، مختصر سی آیت، مختصر ضرور ہے لیکن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی وسیع ترین آیت کریمہ ہے. آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس آیت سے شہزادی کونین کے فضائل سے کیا ربط ہو سکتا ہے. ترجمہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے میرے حبیب، ارشاد الہی رہا، اے میرے حبیب، ہم نے تم کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے چلے آئے ہیں. صلوات پڑھیے. یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ساجدین، سجدہ کرنے والے. تقلب، پلٹنا.
بدلنا وتقلبک فی الساجدین. یہاں جو واو ہے واو عطف ہے، اس سے پہلے والی آیت سے ربط ہے. میرے حبیب ہم تم کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے چلے آئے ہیں. تفصیلات تو اپنی جگہ کو پڑھ، لیکن یہ بات تو آپ کے ذہن نشی ہو چکی ہوگی آیت کی تلاوت کے بعد کہ رسول کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے خدا نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے آباء و اجداد جو نسل کا سلسلہ ہے وہ سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. صلوات پڑھیے. سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے چلے آئے ہیں. دنیا جانتی ہے ہمارے نبی کے نور کو پروردگار عالم نے جب پیدا کیا تو یہ نور سب سے پہلے صلب جناب آدم میں آیا، جناب نوح کے صلب میں داخل ہوا. یہ سلسلہ منتقل ہوتا چلا آیا جناب ابراہیم کے صلب میں، جناب اسماعیل، جناب اسحاق. غرض کے انبیاء کے صلبوں سے اس نور کو گزارتے ہوئے یہاں تک کہ جناب مرہ اور جناب ہاشم تک آیا، اور وہ سلسلہ جاری ہوا کہ وہاں سے پھر جناب عبد المطلب کے صلب میں آیا. اب تک یہ نور ایک ہی تھا. صلب عبد المطلب میں آنے کے بعد دو حصے ہو گئے، ایک حصہ صلب جناب عبداللہ میں آیا اور ایک حصہ صلب جناب ابو طالب میں آیا. جناب عبداللہ کے صلب سے رسول اللہ پیدا ہوئے اور صلب جناب ابو طالب سے ولی اللہ پیدا ہوئے. مولا کائنات صلوات پڑھیے. ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. تو میں نے جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ کیوں میں نے انتخاب کیا. یعنی نبی کے نور کو ہر ایک انبیاء کے صلبوں سے گزارا، جبھی تو نبی ہر ایک انبیاء کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. آخری نبی اور یہ نور ایک ہی تھا. یہ تو جناب عبد المطلب میں منقسم ہوا. ہر ایک انبیاء کے حالات سے واقف. کیوں؟ میں نے تمہید اس لیے نہیں بنائی ہے کہ صرف جو ہے آپ کو میں یہ بتا دوں، نہیں، تمہید اس لیے بنائی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میرے حبیب تم کو گواہ بنایا ہے تمام انبیاء کی نبوت کا اور میں خود گواہ ہوں. صلوات پڑھیے محمد یعنی مفہوم یہ ہے کہ جناب آدم کی نبوت کی گواہی ہمارے رسول دیں گے، جناب نوح کی نبوت کی گواہی ہمارے رسول دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے سارے کے سارے انبیاء کی رسالت کی گواہی رسول دیں گے. دیکھیے گواہی کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. گواہی اس وقت تک سچی گواہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. دنیاوی حاکم کے سامنے گواہی نہیں دینی ہے، بارگاہ الہی میں دینی ہے. دنیاوی حاکم کا معیار تو یہ ہے لڑائی کس کے سامنے، جھگڑا کس کے سامنے، معاملات کس کے سامنے. کورٹ میں گواہی پیش کرنے کے لیے وہ جاتا ہے جس نے نہ لڑتے دیکھا ہے نہ جھگڑتے دیکھا ہے نہ معاملات ہوتے دیکھا ہے. لیکن یہ دنیا کے حاکم ہے، اسے پھر بھی قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے. لیکن وہ جو احکم الحاکمین ہے، تمام حاکمین کا حاکم ہے، تو اس کے سامنے تو وہ گواہی نہیں ہوگی بلکہ آنکھوں دیکھا گواہی چاہیے. تو رسول گواہ بنیں گے، گواہی دیں گے سارے انبیاء کی نبوت کے. تو گواہی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ نبی نے رسالت ملتے دیکھی ہو، نبوت ملتے دیکھی ہو. عقلی بات ہے نا. صحیح اور سچی گواہی تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ نبی نے خود جو ہے
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو عہدہ نبوت ملتے ہوئے، عہدہ رسالت ملتے ہوئے، تب سچی گواہی ہوگی۔ ہر بچہ عالم و غیر عالم کوئی قید نہیں ہے اس میں، بچہ جوان بوڑھا ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، بس سچی گواہی اسی وقت ہوگی کہ جب آنکھوں سے دیکھا ہو اور بھی بارگاہ الہی میں گواہی پیش کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قابل غور بات یہ ہے کہ گواہ ہمارے اسلام گواہی کے لیے پیغمبر کا معین کیا ہے کہ آپ گواہ ہیں، تو گواہ اس وقت تک سچی گواہی ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آنکھوں سے نبوت کو ملتے نہیں دیکھا ہو، عہدہ رسالت کو عطا کرتے نہیں دیکھا ہو۔ تو اب جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے تو اس کی تشریح ہو رہی ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی جناب آدم کے صلب میں بھی ہمارے نبی کا نور تھا، جناب نوح کے بھی صلب میں، ہر ایک انبیاء کے صلب سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ ارے جب صلب میں نہ ہوں گے تو کیسے دیکھا ہوگا کہ نبوت مل رہی ہے، رسالت مل رہی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ گواہ تھے۔ اور یہ وہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے، گزارش ہے آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ چونکہ ابھی یہ نور ایک ہی ہے جو ہر ایک صلب سے گزر رہا تھا، منقسم نہیں ہوا۔ اب وہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان جو آپ نے فرمایا مقام بیان میں، مقام فخر میں آپ نے بیان فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور میں نے ہی جو ہے ان کو غرق سے بچایا۔ میں وہ ہوں کہ جو ابراہیم کے ساتھ آگ میں تھے اور میں نے ہی ان کو جلنے سے بچایا۔ یہ جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ نبی کا نور صلب میں موجود تھا، اور وہ نبی کا نور نہیں، ساتھ میں علی کا بھی نور ہے، فاطمہ کا بھی نور ہے، حسن کا بھی نور ہے، حسین کا بھی نور ہے۔ اسلام طاہرہ ارحم مطہرہ سے یہ نور آگے بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ جیسا میں نے عرض کیا جناب عبد المطلب تک آیا۔ میں نے تمہید اس لیے بنائی کہ نبی کے نور کو ہر ایک انبیاء کے صلب سے گزارا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ساری روایتوں میں یہی لکھا ہے۔ نبی کے نور کو ہر ایک انبیاء کے صلب سے گزارا، لیکن اللہ نے عفت سیدہ، عفت فاطمہ زہرا، نبی کے نور کو تو انبیاء کے صلب سے گزارا، لیکن فاطمہ کے نور کو کسی نبی کے صلب میں بھی مناسب نہ سمجھا کہ وہاں اسے قرار دیا جائے، بلکہ ڈائریکٹ صلب رسول میں بھیجا، صلب رسول میں اتارا۔ یہ ہے عفت جناب سیدہ۔ خدا نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کے نور کو کسی نبی کے صلب میں بھیجا جائے، بلکہ بیت معمور میں اس نور کو محفوظ کیا، اور رسول کو خود بلاتے ہیں، خود بلایا اپنے حبیب کو۔ معراج کی جو بات آتی ہے، قرآن نے معراج کی آیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا صرف وَنُرِيَهُم مِّنْ آيَاتِنَا، رسول کو ہم نے اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھیں۔ نشانی کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سی نشانی تھی؟ بھائی پیغمبر تو موجود تھے،
کہتے ہیں رسول کو بلایا ہے لِنُرِيَهُ، یہ قرآن ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانی کو دکھائیں۔ اللہ کہہ رہا ہم اپنی نشانی کو دکھائیں۔ تو اس نشانی آیت کو کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ دنیا میں سب سے بڑی آیت کوئی ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑے آیت اللہ کی آیت رسول کی ذات ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم حبیب کو اس لیے بلائے ہیں تاکہ ہم اپنی آیتوں کو دکھائیں۔ عزیزان گرامی، کون سی آیت کو دکھایا ہے؟ یہ تو کمال کی بات ہے، کس آیت کو دکھایا؟ کہا وہاں جب پہنچے اور اس کے بعد جو ہے سلام کلام کے بعد ضیافت پہ ایک سیب لا کر رکھا سامنے۔ خود نبی فرماتے ہیں کہ جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ سفید آواز قدرت آئی، میرے حبیب اس نور کو منتقل کرنے کے لیے، یہ تمہارے حوالے کرنے کے تم کو بلایا ہے۔ اس نور، اس میں میری کنیز خاص کا نور ہے، اسے نوش کرو۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے نوش کیا تو اسی وقت جو ہے فاطمہ کا نور میرے صلب میں منتقل ہوا، اور پھر میرے صلب سے صدف عفت جناب خدیجہ میں آیا، اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا دنیا میں تشریف لائی۔ خدا نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ فاطمہ کے نور کو کسی انبیاء کے صلب میں بھیجا جائے، ڈائریکٹ صلب رسول۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب تم کو جو میں نے زحمت دی ہے اس امانت کو تمہارے حوالے کرنا تھا، اس امانت کو تمہارے حوالے کرنا تھا، اور میں کسی فرشتے کے ذریعے سے بھیج بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا ویسا نور نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل کی زوجہ کا نور ہے، بلا فصل، خلیفہ بلا فصل کی زوجہ کا نور ہے، لہذا درمیان میں کسی کا فاصلہ نہیں کرنا تھا، ڈائریکٹ تمہارے حوالے کرنا تھا۔ لہذا میرے حبیب اس کے لیے میں نے تم کو زحمت دی ہے، لیکن ہاں اب دوبارہ زحمت نہ دوں گا، قرآن بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، توجہ رہے، قرآن بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، لیکن یہ نور اتنا قیمتی ہے تمہیں خود زحمت کرنی پڑے گی۔ کسی کے ذریعے سے نہ بھیجوں گا، قرآن بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، آیت بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، سورہ بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، جنتی کھانا بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، جنتی لباس بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، جنتی پھل بھیجوں گا تو فرشتے لے کر آئیں گے، لیکن فاطمہ کا نور لینے کے لیے تمہیں خود آنا پڑے گا۔ کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، کسی کے ذریعے سے نہیں بھیج سکتا۔ لہذا پیغمبر وہاں پہنچے اور سیب کو نوش کیا، اور وہ قیمتی آیت جو تھی جو بیت معمور میں ایک زمانے سے پڑا ہوا تھا، پروردگار عالم رسول کے حوالے کیا۔ یہ عفت جناب سیدہ، کیا کہنا جناب سیدہ کی خلقت کے بارے میں، ایک جملہ کافی ہے کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو زمین پہ پیدا کرنا چاہا، رسول اور جناب خدیجہ کے ذریعے سے زمین میں خلقت چاہی خدا نے، تاکہ یہاں زمین کے اوپر جب خلقت ہوگی انسان سمجھ جائے کہ یہ لگ تو رہے ہمارے طریقے سے لیکن ہمارے طریقے سے نہیں ہے۔ زمین پہ خلقت ہو رہی ہے، لیکن ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے فرق، ایک ہے خلقت جناب آدم، ایک ہے خلقت جناب سیدہ۔ پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو نہج البلاغہ کے دیکھیے تفسیر کے ساتھ مولا نے فرمایا وہاں کے اوپر زمین سے مٹیاں منگائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد اسے گوندھا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ کے الفاظ اتنا گوندھا گیا اس کو حتی لزوجت، یہاں تک اس میں لس پیدا ہو گیا۔ نہج البلاغہ کے الفاظ حتی لزوجت، یہاں تک لس پیدا ہو۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم کو کہاں پیدا کیا خدا نے؟ کہا کہ عرش پہ،
لیکن جب پیدا کرنا تھا تو اجزائے خلقت کہاں سے منگائے؟ کہا کہ الگ الگ جگہ سے مٹی منگائی، کالی مٹی ہے، سفید مٹی ہے، شورادار مٹی ہے۔ جبھی تو انسان کی طینت میں فرق ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، گورا ہے، کوئی کالا، یہ فرق طینت کا ہے۔ لہذا مٹی منگائی، خلقت ہوئی۔ تو بھائی اتنا کہنا کافی ہے شہزادی کے لیے کہ سیدہ کی خلقت ہو رہی تھی آسمان پہ، آدم کی زمین پہ، سیدہ کی خلقت ہو رہی تھی زمین پہ اور آدم کی خلقت ہو رہی تھی آسمان پہ۔ لیکن فرق دیکھیے، جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی آسمان سے تو سمانے خلقت منگائے زمین سے، فاطمہ کی خلقت ہو رہی تھی زمین پہ، سمانے خلقت آئے آسمان سے۔ انبیاء کا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے، شہزادی کا مرتبہ اپنی جگہ پر، تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ مریم مریم ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، دونوں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حاکم شام کے دربار میں جب بحث آئی اور ان کے علماء نے کلی طور پہ یہ واضح کر دیا اس کے سامنے کہ یہ تو بتاؤ مریم کا مقام زیادہ بلند ہے یا فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے، رسول کی بیٹی؟ تو وہ درباری علماء نے بالکل کلیئر کہا کہ نہیں نہیں، مریم کا مقام زیادہ بلند ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ مریم کے لیے قرآن میں سورہ مریم ہے، فاطمہ نام کا کوئی سورہ نہیں ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا تو اسی دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جن کے دلوں میں اہل بیت کی ولایت و محبت ہی کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوتے ہی کہا کہ اب تمہارے علماء کی یہ جرتیں بڑھ گئی ہیں کہ رسول کی بیٹی سے بڑھا دیتے ہیں مریم کو۔ کہ پھر تمہارا نظریہ کیا؟ کہا میں تو فاطمہ اور مریم میں زمین و آسمان کا فرق سمجھتا ہوں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ حضرات بتانا صحیح، مریم کے لیے ایک سورہ ہے مریم نام کا، فاطمہ کے لیے کوئی سورہ۔ کہا کہ تمہارے علماء کے علم میں اضافہ چاہتا ہوں، انہیں معلوم نہیں ہے، ان کے علم میں اضافہ چاہتا ہوں کہ ارے انہوں نے ظاہری چیزوں کو دیکھا، اسے نہیں معلوم، یہ قرآن نہیں پڑھتے۔ ارے مریم کے لیے ایک سورہ ہے، فاطمہ کے لیے دو دو سورہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مریم کے لیے صرف ایک سورہ، فاطمہ کے لیے دو دو سورہ، ایک سورہ کوثر ہے، ایک سورہ دہر ہے۔ اس کے مقام کی منزلت کو نہیں بیان کر سکتا کوئی۔ مریم وہ ہے کہ جب ان کی پرورش ہو رہی تھی تو بند کمرے میں ہے، لیکن دیکھا کہ بند کمرے میں کھانا آیا کرتا ہے، بے موسم کا پھل آیا کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ مریم وہ ہے جن کے لیے فرشتے کھانا لایا کرتے تھے، فاطمہ وہ ہے جن کے گھر سے کھانا لے کر جاتے تھے۔ اب بتاؤ، مریم وہ ہے جن کو عبادت کا جب حکم ہوا، قرآن کہہ رہا یا مریم اے مریم اللہ کے اطاعت کرو، ورکعی واسجدی مع الراکعین، سجدہ کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب مریم کو عبادت، جب مریم کی طہارت کا ذکر آیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے کہ مریم وہ ہیں جن کی طہارت کا جب اعلان ہوا تو حکم ہوا اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ ذرا دیکھو تو فرق کہ مریم کی شخصیت کیا ہے، فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ مریم وہ ہے جن کی طہارت کا اعلان ہوا تو عبادت کا حکم ہو گیا، سیدہ وہ ہے جن کی طہارت کا اعلان ہوا تو ان کی عبادت کا شکریہ ادا کیا جا رہا۔ سایت مشکورہ، تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا فرق تو دیکھو کہ مریم وہ ہے کہ جب
فرشتہ ان کے پاس بغیر اجازت کے آ گیا اور فرشتہ اس حد کمال کو پہنچ گیا کہ جہاں پہ ماں باپ بھی نہیں پہنچ سکتے، فرشتہ اس منزل پہنچ گیا، قرآن کہہ رہا۔ لیکن ذرا عظمت سیدہ کو تو دیکھو، رسول کی بیٹی کی عظمت کو تو دیکھو، وہاں مریم اکیلی ہے، فرشتہ بغیر اجازت کے آیا اور اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں ماں باپ کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن فاطمہ ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، فرشتہ آتا ہے، پہلے اجازت لے رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ مقام بیان میں ہو بیان کر رہے کہ دیکھو مریم کا صرف ایک بیٹا، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے جناب عیسیٰ، لیکن فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کے کسی بیٹے کو شہادت نصیب نہ ہوئی، دیکھیے جو بیٹا ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی، لیکن فاطمہ کے بیٹوں کو ایک کے بعد دیگر شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ کہا دیکھ لینا ایک وقت آئے گا کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے، دیکھ لینا اس وقت کہ آسمان سے چرخ چاروں سے مریم کا بیٹا آئے گا۔ پھر توجہ رہے، نماز کا وقت ہوگا، مصلی بچھے گا، آسمان سے مریم کا بیٹا آئے گا، ادھر پردہ غیب سے فاطمہ کا بیٹا آئے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ مزان گرامی، یہ مقام، یہ منزلت شہزاد کونین کو پروردگار عالم طرف سے جناب آدم اپنی جگہ پہ خلقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ شہزاد کونین کے لیے گوارا نہیں کیا خدا نے کہ ان کے نور کو بھی کسی نبی کے صلب میں رکھا جائے۔ پیغمبر سے سوال ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ عمل سنت نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنت ہے؟ جبکہ آج سنت نبوی کے اوپر دنیا مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ سنت رسول پہ چھوٹی بڑی چیز ہو، سنت رسول پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے اعمال کو جو نبی نے عمل انجام دیا ہے، وہ سارے جو کام انجام دیا نبی نے، وہ سنت ہے۔ اب دیکھیے جب بھی بزم پیغمبر میں سیدہ آتی ہیں، نبی پورے قد سے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، مستقل پوری زندگی یہ عمل رسول کرتے رہے۔ کہتے ہیں عمل رسول کو تو سنت کہا جاتا ہے، لیکن کہیں آپ کو نہیں مل سکتا کہ رسول کے بعد بیٹی کی تعظیم کرنا سنت ہو باپ کے لیے، نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہر عمل رسول کا سنت میں شمار ہوتا ہے۔ کہا اس میں ذرا غور کا مقام ہے۔ نبی جو تعظیم کر رہے تھے باپ اور بیٹی کے اعتبار سے نہیں، رشتے کے اعتبار سے نہیں، تو پوچھا آپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ہوں رحمت للعالمین، میں ہوں سردار انبیاء، میں ہوں فخر موجودات، تاجدار ولی۔ عزیزان گرامی، مقام بیان میں گویا پیغمبر نے اشارہ کیا کہ میں ہوں مردوں کا سردار، فاطمہ بھی ہے سردار، سید نساء العالمین۔ میں ہوں مردوں کا سردار اور فاطمہ ہے عورتوں کا سردار، یعنی دونوں سردار ہیں، دونوں سردار، یہ مردوں کے لیے اور فاطمہ عورتوں کے لیے۔ یہ بھی منصبدار ہے، یہ بھی منصبدار ہے، یہ بھی عہدیدار، یہ بھی عہدیدار۔ آپ سمجھ میں آئی، اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی جو تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی منصبدار ہے، سیدہ بھی منصبدار ہے، ایک منصبدار دوسرے منصبدار کے لیے تعظیم کر رہا تھا۔ یہاں باپ اور بیٹی کا مسئلہ نہیں تھا، منصب کے اعتبار سے تعظیم
تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے. اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ جو کمالات الگ الگ آئمہ میں تھے وہ سارے کمالات جناب سیدہ میں اکٹھا ہو چکے تھے. سارے کے سارے کمالات شہزادی کونین میں جو الگ الگ آئمہ میں کمالات وہ سب جناب شہزادی میں اکٹھا. لہذا پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے. یہ مسلمات میں سے ہے, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, لیکن پھر بھی یہ عمل جو ہے سنت نہیں ہے. کہا کہ سنت اسی وقت ہوتا جب پیغمبر اپنی مرضی کسی عمل کو انجام دیتے. یہاں تو ایک عہدیدار دوسرے عہدیدار کی تعظیم کر رہا تھا, لہذا آج تک کسی نے نہیں لکھا اس عمل کو سنت نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ رسول کا احترام کریں. آپ کے اذہان کو موڑنا چاہتا ہوں. رسول کے بعد جو ہے ازواج رسول ہیں. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ امہات المومنین ہیں, مسلمانوں کی ماں ہے. یہی تو ہوا امہات المومنین کا ترجمہ, مسلمانوں کی ماں. تو ساری کی ساری عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ امہات المومنین کا احترام کریں. ساری عورتوں کو پڑھو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیونکہ ماں ہے ام المومنین, لہذا احترام کریں جب وہ آجا تعظیم میں کھڑے ہوں. لیکن کیا کہنا پیغمبر کا ساری کی ساری عورتوں پہ لازم ہے کہ ام المومنین کا احترام کریں, لیکن پیغمبر نے اس زمرے سے اپنی بیٹی کو نکال لیا. کہا یہ ہے امہات المومنین, فاطمہ ہے ام ابیہا. لیجئے مسئلہ پلٹ گیا, اس لیے کہ اب فاطمہ پہ واجب نہیں ہے کہ ان کا احترام کرے, یہ رسول کی ماں کی منزل میں ہے. ساری عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ جو ہے امہات المومنین کا احترام کرے, اور ساری امہات المومنین پہ واجب ہے ام ابیہا کی تعظیم کرے. واجب ہے تمام کی تمام عورتوں پہ. ایک مجمع ہے جہاں پیغمبر بیٹھا اور ازواج پیغمبر بھی ہوں. اگر فاطمہ آ جائے تو نبی کھڑے ہوں گے, نبی کو دیکھ کر ازواج نبی کھڑی ہوں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہوں اور وہ بیٹھی رہیں. تو لیجئے جب نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے فاطمہ کی تعظیم کے لیے, تو ساتھ میں ازواج نبی. تو میں نے عرض کیا کائنات کی پوری تمام کی تمام عورتوں پہ لازم ہے امہات المومنین کا احترام کریں. امہات المومنین پہ واجب ہے ام ابیہا کا احترام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز جناب شہزادی کیا ہے؟ مرکز رسالت ہے تو فاطمہ, مرکز رسالت ہے تو فاطمہ زہرا. پوری توجہ رہے, مرکز رسالت ہے تو فاطمہ, بنت خیر الورا ہے تو فاطمہ, بہجت قلب مصطفیٰ ہے تو فاطمہ, ثمرۃ النبوہ ہے تو فاطمہ, ثمرۃ النبوہ ہے تو فاطمہ, منزل حل عطا ہے تو فاطمہ, منزل حل عطا ہے تو فاطمہ, سدرۃ المنتہا ہے تو فاطمہ, سدرۃ المنتہا ہے تو فاطمہ, کلمۃ التقویٰ ہے تو فاطمہ, عروۃ الوثقیٰ ہے تو فاطمہ, الصلاۃ الوسطیٰ ہے تو فاطمہ, الصلاۃ الوسطیٰ ہے تو فاطمہ, ثمرۃ النبوہ ہے تو فاطمہ, ثمرۃ النبوہ ہے تو فاطمہ, ام ابیہا ہے تو فاطمہ, ام ابیہا ہے تو فاطمہ, بذات الرسول ہے تو فاطمہ, رسول کی بیٹی ہے تو فاطمہ. شہزادی کونین کی عظمت ان کے مقام کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایسے ہی خمسہ منعقد اس لیے کیا کہ شہزادی کی عظمت کو بیان کیا جائے, فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے. تو میں نے جو محسوس کیا کتابوں میں جو لکھا ہے, ہر ایک نے لکھا اپنی اپنی کتابوں, اپنی موٹی موٹی اسلامی کتابوں میں, کہ نبی جو معراج میں گئے تھے تو نبی کو جو معراج ہوئی تھی وہ معراج روحانی ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی.
دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس میں، اس لیے اگر جسمانی ہم نے مان لیا تو بڑے مسئلے سامنے آ جائیں گے، لہذا روحانی مان لیا کہ نبی نے خواب دیکھا تھا، صرف روح گئی تھی نبی۔ تعبیر جو پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ اتنی دور اور اتنی جلدی جسم کا جانا اور واپس آنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کس نے لکھا؟ مورخین نے لکھا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مورخین نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کیا نہیں دیکھا اس نے کہ نبی جسم سمیت معراج پہ جائیں اور واپس ہوں؟ ناممکن ہے اتنی جلدی جسم کا جانا اور آنا، لہذا جھنجھٹ سے اپنے کو بچانے نے کہا کہ نبی نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن یہ کہہ کر کے ان مورخین نے عظمت رسول کو گھٹا دیا، عظمت پیغمبر کو کم کر دیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی جناب سلیمان کا وزیر کون ہے؟ آصف بن برخیہ۔ تفصیلات آپ کے سامنے، تخت بلقیس کو منگانا تھا تو کون ہے جو جائے؟ جو خبر ملی، تفصیلات قرآن کہیں گے آتے ہیں، کون ہے جو جائے تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ ارکان سلطنت کو سب سے پوچھا، کسی نے کہا میں جاؤں، کتنی دیر میں لاؤں گے؟ کہا 1 ہفتہ لگ جائے گا، کسی نے کہا 4 دن 5 دن، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور سب سے آخر میں آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے۔ کون ہے؟ وسیع ہے۔ دیکھیے جو وسیع اور وزیر ہوتا ہے وہ پہل نہیں کرتا ہے، یہ قرآنی سلسلہ ہے۔ چاہے جس مقام پہ جائے، کبھی بھی علی نے کہا کہ میں جاؤں گا، دوسرے لوگ بیٹھے ہوں، چاہے جنگ کی بات ہو یا جہاں کی بھی بات ہو، لیکن ہمیشہ صبر کرتے رہے۔ آخر میں جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو وسیع اور وزیر جو ہوتا ہے وہ پہل نہیں کرتا، سب سے آخر میں جاتے۔ کہا کہ نبی خدا اگر حکم ہو تو میں لے کر آؤں۔ کہا یہ بتاؤ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ طرفت قبل طرفت العین، عینین، چشم زدن میں، قبل اس کے کہ پلک جھپکے۔ بھئی اس سے زیادہ صورت نہیں ہو سکتی، اتنی جلدی جانا اور آنا۔ لے آؤں گا تخت بلقیس آپ کی خدمت میں، اور حکم پاتے گئے، چشم زدن میں لے کر آ بھی گئے، چشم زدن میں لے کر آ گئے۔ تو نبی کی معراج پہ جانا جسم سمیت سمجھ میں نہیں آتا، تو فیصلہ کرنا پڑے گا مورخ کو۔ یہ تو بتاؤ کہ آصف بن برخیہ تخت بلقیس لینے گئے تھے، جسم سمیت گئے تھے یا روح گئی تھی؟ جسم سمیت گئے تھے۔ قلم میں قوت وہ لکھتے ہیں کہ صاحب گئے تھے، روح گئی تھی۔ اچھا آپ نے یہ کہہ کر کے عظمت رسول کو گھٹا دیا۔ آصف بن برخیہ جائیں، تخت بلقیس لے کر آ جائیں، جسم سمیت جائیں اور لے کر آ بھی جائیں، قرآن کہہ رہا ہے سب کے سمجھ میں آ رہا ہے، اور نبی معراج پہ جسم سمیت جائیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا کہ کون سا کمال تھا آصف میں؟ کہا قرآن نے کہا علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو ان کی صورت کا یہ عالم ہو جائے، یہی کہا قرآن علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ ارے عزیزان گرامی، بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ جن کے پاس علم کتاب ہو، کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو، لیکن جس کے پاس توریت کا بھی علم ہو، زبور کا بھی علم ہو، انجیل کا بھی علم ہو، قرآن کا بھی علم ہو، تو اگر وہ چشم زدن میں جائیں اور آ جائیں، یہی تو وجہ ہے کہ آج تک سب نے لکھا ضرور پیغمبر معراج پہ گئے، براق سے گئے یا رفرف سے گئے، براق سے گئے یا رفرف سے گئے، لیکن تاریخ آج تک نہ لکھ پائی علی جو گئے تھے کس سواری سے گئے تھے۔ سلام پڑھیے محمد۔
सवारी का नाम किसी ने नहीं बताया। नबी के लिए तो लिख दिया, रफ सब गए, बुराक से गए, लेकिन अली तो पहले पहुंच चुके थे। उसकी सवारी का क्या नाम था, किस सवारी से गए, उनकी सवारी कौन सी थी, का नादान हो गया क्या? देखो तो सही, आसिफ कौन है? सुलेमान के वजीर। सुलेमान कौन है? कहा कि हमारे नबी की उम्मती, पूरी तवज्जो रहे, रसूल की उम्मती, कोई भी नबी जब तक उस वक्त तक उसे नबूवत नहीं मिली है जिन्होंने रसूल की रिसालत का इकरार न किया है, अली की विलायत का इकरार न किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सुलेमान तो वो हैं कि जो हमारे नबी तो सुलेमान के भी नबी हैं, हमारे नबी सुलेमान के भी नबी हैं। तो जिनके वसी का ये आलम है, चश्मे ज़दर में तख्ते बिल्कीस ले आए, जो सुलेमान का भी नबी हो तो उनकी सूरत का क्या आलम होगा? तो जिस सवारी से आसिफ बिन बरखिया गए थे, उसी सवारी से अली गए थे। नारे हैदरी। तो मैंने ये बात इसलिए अर्ज किया आपकी खिदमत में, समझ में नहीं आता साहब किस सवारी से गए, और साहब गए होंगे तो ख्वाब देखा होगा कि इतनी जल्दी जाना और आना नामुमकिन है। जंजीरें दर हिलती रही, यह भी लिखा है, वजू का पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आखिर वजह कैसे जंजीरें दर हिलती रही, इसका मतलब जंजीरें दर कितनी देर तक हिल सकती, वजू का पानी कब तक बहता रहेगा? इतनी जल्दी जाना और आना समझ में नहीं आता। कहा कि समझ में इसलिए नहीं आता कि ये देखो कि मासूम कौन होते हैं दुनिया के लिए। मासूम कायनात की रूह होती है। उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती, दुनिया खत्म नहीं हो सकती जब तक के एक मासूम का वजूद जमीन पर है। जब तक एक मासूम का वजूद है, दुनिया खत्म नहीं होगी। मासूम है कायनात की रूह। रसूल जब मेराज में जाने लगे तो रूह कायनात निकल चुकी है, रूह कायनात निकल चुकी है। तो अब इसकी मिसाल बच्चों के लिए यह है, जिस तरह से चलती हुई घड़ी से सेल को निकाल लिया जाए तो देखेंगे मिनट वाली सुई जहां पे है वहीं टिकी है, सेकंड वाली सुई जहां है वहीं है, घंटे वाली सुई जहां है वहीं रुकी हुई है। एक दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने के बाद आप दोबारा उस सेल को उसके अंदर दाखिल किया तो अब वो सुई वहीं से चलेगी। वक्त हो रहा है कुछ, लेकिन वहां से सिलसिला है। ऐसा क्यों? कहा कि इसकी जो रूह निकल चुकी थी, अब रूह दाखिल हुई है तो आप घड़ी को सेट करते हैं, मिलाते हैं, लेकिन वो वहीं से हरकत शुरू होगी जहां से रुकी है। या यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े कारखाने का मालिक है, उसने कहा कि मेरा एक मेहमान आ रहा है, उस मेहमान के एहसास में इस कारखाने को बंद करो। कारखाने के अंदर चक्की भी है, फर्ज कीजिए, मशीन भी है कपड़े सीने की, बहुत सारी मशीनें लगी हुई है। मालिक का हुक्म होता है कि बंद करो उस कारखाने को, मेरा खास मेहमान आ रहा है। जैसे उसको बंद किया जाएगा तो फिर जो चीजें चल रही थी वहीं पर रुक गई। अब जो मालिक का हुक्म होगा चालू करो, तो अब वो चालू करेंगे तो चक्की के दाने जहां फंसे थे वहीं से निकलना शुरू होगा। कपड़े बिनते बिनते जहां पे मशीन रुकी थी वहीं से शुरू होगा। यानी इसका मतलब यह है दोबारा वहां से ही शुरुआत वहीं से होगी। बस अब मसला समझ में आया। रसूल मेराज में गए, कायनात की रूह निकल चुकी थी, कायनात अपनी जगह पे रुकी हुई थी। अब कोई नहीं बता सकता कितने दिन वहां रुके, कितने घंटे रुके, चूंकि रूह निकल चुकी है। अब देखने वालों देखा वजू का पानी बह रहा है, जंजीरें दर हिल रही है, बिस्तर गर्म है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझा जाएगा, ऐसा नहीं है। कायनात की रूह निकल चुकी है, दोबारा रूह आ चुकी है। अब जो जंजीरें दर हिलते हिलते जहां पे रुकी थी
معرفت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آصف بن برقیہ جائیں اور جلدی سے آ جائیں، اور نبی ہمارے جسم سمیت معراج میں جائیں تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک بات ہے جو وجہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس سے اچھا یہ کہ کہہ دیجئے روحانی ساری جھنجھٹوں سے بچنا. کہا کیوں؟ کہا رسول ہے کل. رسول یہ فرما چکے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. اور علی کے لیے فرما چکے ہیں یا علی نفسوں کا نفسی، تیرا نفس میرا نفس ہے. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، ساری باتیں ہیں. اور پھر امام حسن اور حسین کے لیے کہا حسین منی و انا من الحسین. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ میری دونوں آنکھیں ہیں، یہ دونوں میرے جگر ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں. یہ وغیرہ وغیرہ جتنی ساری روایتیں ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ دیکھیے رسول ہے کل، اجزاء کیا ہے؟ علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. توجہ رہے. اب جو انسان کہیں جاتا ہے یا کہیں جائے گا تو کیا اپنے ہاتھ کو جدا کر کے جائے گا، آنکھیں جدا کر کے جائے گا، دل کو الگ کر کے جائے گا؟ کہا کہ نہیں، جہاں جہاں کل جائے گا وہاں وہاں جز بھی ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ معراج رسول روحانی کیوں کہتے ہیں. اس لیے ابھی تو ایک کی معراج کی بات ہے. رسول جہاں جہاں گئے ہیں ارے وہاں یہ سب ساتھ ہے. کہ ایک کی معراج کو رونا ہے. ارے یہاں تو علی بھی صاحب معراج ہے، فاطمہ بھی صاحب معراج ہے، حسین بھی صاحب معراج ہے. صلوات پڑھیے محمد. ایک نعرہ حیدری، نعرہ خیبر. تو میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی سورہ شورى کی 219ویں آیت کریمہ، ارشاد وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. رسول ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں منتقل کرتے ہوئے چلے آئے. نبی کا نور ان صلبوں میں داخل ہوا ہے جو سجدہ کرنے والے تھے، موحد تھے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ رسول کے آباء و اجداد موحد تھے، سجدہ کرنے والے تھے. جن کے صلبوں سے پیغمبر کا نور گزرا سب کے سب اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے. اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا جنم دیا کو. بہرحال جناب شہزادی کونین، ان کے مقام، ان کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو پہلی مجلس. اب سلسلہ انشاءاللہ شہزادی کے حوالے سے جاری ہوگا اور آپ سنیں گے. بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی انسان اپنے گھر میں شہزادی کی مجلس منعقد کرے. دیکھیے فرش بچھانا آپ کا کام ہے، مجمع کو بلانا ہمارا کام نہیں ہے. کوئی انتظام کہیں اور سنتا ہے، کوئی اور انتظام کرتا ہے. آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ سیدہ کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر عرش پہ گئے. سیب کی شکل میں جو سیدہ کا نور منتقل ہوا. ذرا دیکھیں تو مجلس عزا کی عظمت کیا ہے. نور فاطمہ کو لینے کے لیے نبی عرش پہ گئے. مجلس عزا، فرش عزا وہ ہے جہاں خود سیدہ کی نور آتی ہے، روح سیدہ آتی ہے. جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی آئے آنے آئے، لیکن ہاں شام کے قبرستان سے بیوی بلند ہوتی، جنت البقیع کی چھوٹی بھی قبر کے پاس آ کے کہتی اماں چلیے میرے بھیا کی مجلس ہو رہی ہے. بڑی عظمت ہے فرش عزا کی. لہذا مجلس میں آئیے، مہذب لباس پہن کر آنا چاہیے، پاک و پاکیزہ صاف و ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے. اس لیے کہ نہیں معلوم کس مقام پہ کون سے مقدس روئے ہوں. یہ باتیں سمجھ کا آیا جائے. میں نے روایت دیکھی، خلفائے بنی عباسی کا دور تھا. ایک مومنہ ضعیف عمر میں راستہ گزر رہی تھی، اور پھر بنی عباس نے جو ظلم کیے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ،
وہ آج بھی تاریخ سیاہ ہے. ایسے ایسے ظالم سپاہی وہ جرم و خطا اہل بیت کے چاہنے والوں کو سزا دیا کرتے تھے. ایک ضعیفہ کے متعلق میں نے کتابوں میں دیکھی روایت، ایک جگہ سے گزر رہی تھی جہاں کے اوپر بنی عباس کے سپاہی موجود تھے. چلتے چلتے وہ ضعیفہ ایک دم سے پیر اس کا لڑکھڑا زمین پہ گر گئی، اور جب زمین پہ گری تو پسلیوں کے بل گری اور ایسی چوٹ لگی ان کو تو ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. جیسے ہی پسلی میں چوٹ لگی فوراً ہی جناب شہزادی کی پسلی یاد آ گئی. اس ضعیفہ نے کہا خدا لعنت کرے اس ملعون پہ جنہوں نے سیدہ کی پسلیاں توڑی. ہم کو ذرا سی چوٹ لگی برداشت سے باہر ہو گیا، ارے سیدہ کی تو پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. فوراً اس نے لعنت کی، خدا لعنت کرے اس ملعون پر جنہوں نے سیدہ کو اذیت پہنچائی، شہزادی کی پسلیاں توڑی. کہتے ہیں کہ وہاں جو بنی عباس کے سپاہی تھے ان لوگوں نے سنا، فوراً انہیں گرفتار کر لیا. کچھ لوگ وہاں چاہنے والے تھے بزرگ، انہوں نے کوشش کی کہ ان کو چھڑائے لیکن نہیں، وہ سپاہی ان کو لے کے جانے لگے. جب کسی کا نام نہیں لیا سپاہی خدا لعنت کرے اس پہ جنہوں نے جناب سیدہ کی پسلیاں توڑی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا. اسی جرم میں انہیں گرفتار کیا. گئے لوگ، کوشش کی کہ رہائی مل جائے، رہا کریں، لیکن ناکام. واپس آتے ہیں امام کی خدمت میں، چھٹے امام کا زمانہ تھا. مولا کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں اتنے میں کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ضیافت کے لیے غلام نے کچھ لا کر رکھا، لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں. چہرہ جو ہے چہرے پہ غم کے آثار ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مولا تشریف لاتے ہیں بیت الشرف سے، کھڑے ہو گئے تعزیب کے لیے. کہا تم نے کچھ لیا نہیں؟ کھا بسم اللہ. تو امام نے کہا عرض کرتے ہیں مولا کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا، کچھ کھاؤں گا نہیں. کہا خیریت تو ہے، اس طرح سے کیوں پریشان؟ آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ مولا ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایک ضعیفہ کو اس جرم میں وہ لے کر گئے ہیں. بڑی کوشش کی کہ ان کی رہائی مل جائے، لیکن ظالموں نے انہیں چھوڑا نہیں. صرف انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چوٹ لگی، اتنی زحمت ہو گئی، اتنی تکلیف، ارے خدا اس ملعون پہ غارت، اس ملعون پہ لعنت کرے جنہوں نے سیدہ کی پسلیاں توڑی. کہا کہ اسی جرم میں انہیں گرفتار کر لیا ہے. چھٹے امام کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اتنا روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، رش مبارک تر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے. کہا کہ ہاں ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تم لوگ آمین کہنا. ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے رہائی کا کوئی ایسا موقع عنایت فرما. امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، بارگاہ الہی میں واسطہ دیا، اور اس کے بعد کہ اس مومنہ کی جلد سے جلد رہائی ہو جائے. ابھی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا ان بزرگوں کو خبر دینے کے لیے مومنہ قید خانے سے رہا ہو چکی، قید خانے سے رہا ہو چکی ہے. تو ایک دم سے امام نے فرمایا کہ لاؤ اس ضعیفہ کو یہاں ذرا لاؤ. گئے یہ لوگ اس ضعیفہ کو وہاں سے لے کر کے امام کی خدمت میں چلے. کہا کہ خیریت تو ہے، تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو اس وقت؟ کہا کہ نہیں، امام نے تمہیں بلایا ہے. جیسے ہی سنا امام نے بلایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے. کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ امام ہمیں بلائے. اللہ اللہ. کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ امام ہی نے دعا کی ہے تم رہا ہوئی ہو. روتی ہوئی امام کی خدمت میں آئی، اور جیسے خدمت امام نے ایک مرتبہ اس مومنہ کو آگے بلایا اور بیٹھایا، خیریت معلوم کی. پوچھا کہ یہ تو بتاؤ آخر کس جرم میں تمہیں اس نے گرفتار کر لیا؟ کہا کہ مولا میری کوئی خطا نہیں، میری کوئی غلطی نہیں، بس میں زمین پر جب گری پیر ایک مرتبہ پھسلا، چلتے چلتے زمین پر میں گر پڑی. میں کس میں چوٹ پسلیوں میں لگ گئی. جیسے ہی چوٹ لگی تو میں نے برداشت کر لیا. دل میں یہ خیال آیا صرف چوٹ لگی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ارے میری شہزادی کی تو کئی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، مجھے سیدہ کی پسلیاں یاد آ گئی. تو میں نے صرف اتنا کہا خدا لعنت کرے اس ملعون پہ کہ جنہوں نے سیدہ کی پسلیاں توڑی ہیں. میں مولا بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ارے جیسے ہی پسلی سیدہ کے بارے میں سنا، سیدہ کی پسلیوں کے بارے میں سنا، تو ایک مرتبہ چھٹے
کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، کہا سب واسطہ دینا لیکن مجھے یہ واسطہ نہ دینا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں پہلی مجلس سے آج، اور زحمت تمام اس لیے کہ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو ہر سال کربلا جاتا ہے زیارت کے لیے، کربلا محلہ جاتا ہے اور بزرگ ہے، قافلے کے ساتھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں زیارت کے لیے جانا کتنا مشکل کام ہوتا تھا۔ وہ آدمی ملا عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جو اصفہان کے رہنے والے تھے، ہر سال کربلا جاتے، ان کے ساتھ چند بزرگ ہوتے تھے، قافلے کی شکل میں جاتے تھے اور جا کر کے وہ خود مجلس پڑھتے تھے، آداب زیارت بیان کرتے تھے اور اس کے بعد پھر مہمان سرا میں قیام کرتے تھے، روزانہ زیارت کے لیے آتے تھے۔ اب کی مرتبہ جب وہ آئے زیارت کرنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ شب جمعہ ہے، آج ہی پہنچے ہیں کربلا۔ تو ملا عبداللہ نے سوچا کہ زیادہ تاخیر مہمان سرا نہ کی جائے، بلکہ مغرب سے پہلے پہلے ہم حرم امام میں پہنچ جائیں، اس لیے کہ شب جمعہ میں قیام کرنا حرم امام میں فضیلت عظیم رکھتا ہے۔ جیسے جانے کے لیے حکم کیا، ایک بزرگ تھے، میں کئی سال سے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، ہر سال تو آپ چھوٹی سے مجلس منعقد کرتے تھے اور آداب زیارت بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ صحیح ہے، لیکن اس کا جبران ہم کریں گے، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، مغرب سے پہلے ہم پوری رات آج حرم امام میں گزارنا چاہتے ہیں، بڑی فضیلت ہے حرم امام میں رات گزارنا شب جمعہ میں۔ کہا اچھا ٹھیک، جبران یہ کریں گے جب ہم زیارت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو آقا کی قبر پہ ہم اپنی ڈائری کو رکھ لیں گے، میراث کو رکھیں گے، اس کے بعد پھر اٹھا کر کے کھولیں گے ڈائری کو، جو نوحہ نکلے گا ہم اسی نوحہ کو پڑھیں گے، اس کا جبران اس طرح سے کریں گے۔ لکھا یہ ہے، اللہ اکبر، لکھا یہ ہے کہ سب کے سب مہمان سرام سے نکلے اور حرم میں آئے، آداب زیارت کے بجا لائے، نماز سے فارغ ہوئے، دعاؤں سے فارغ ہوئے۔ اب وعدے کے مطابق ذرا سناٹا ہو گیا تو اب وعدے کے مطابق قبر امام تک پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں قبر کی جو کیفیت تھی، انہوں نے اپنی ڈائری کو کھولا اور قبر پہ رکھ دی، بولے ڈائری کو قبر پہ سے رکھ دی، ماتم کیا، اس کے بعد جو ہے ڈائری کو اٹھایا۔ اب ڈائری کو جو کھولا، وعدہ یہ ہے کہ جو نوحہ نکلے گا ہم وہی پڑھیں گے، اس میں کئی نوحے ہیں۔ جیسے ہی ڈائری کو کھولا جو نوحہ جو نکلا، شہزادہ علی اکبر کا نوحہ نکلا۔ اب وعدے کے مطابق اسی نوحہ کو پڑھنا شروع کیا کہ چند افراد تھے لیکن در و دیواروں سے رونے کی صدا آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا ہے دیواروں سے کوئی رو رہا ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن بڑی رونق تھی۔ نوحہ پڑھا، پوری رات حرم امام میں گزاری اور نماز صبح پڑھنے کے بعد کہا زائرین سے جلدی سے چلیے مہمان سرا، تاکہ وہاں آرام کر لیا جائے، پوری رات ہم نے دونوں بیداری کی ہے، شب بیداری کی ہے، لہذا جلدی جلدی سے سارے کے سارے زائرین مہمان سرا میں پہنچے اور ملا عبداللہ بھی پہنچ گیا اپنے حجرے میں اور اپنے لباس کو بدلا اور فوراً محو خواب ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی، کیا دیکھا، کوئی انسان آیا ہے، خواب میں دیکھا کوئی انسان آیا، کہہ رہا ہے کہ آپ کے آقا یہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے مولا یہاں تشریف لا رہے۔ کہا کون آقا، کون مولا؟ کا جس کی زیارت کے لیے تم آئے ہو۔ کہا کہ آقا حسین کا، ہاں ہاں، تم کون؟ کا مجھے بھیجا ہے تمہارے آقا نے کہ جاؤ خبر کر دو کہ میں آنے والا ہوں۔ کہتے ہیں خواب ہی میں دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہا مولا یہاں تشریف لا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں گزری تھی، کیا دیکھا مولا تشریف لے آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا مولا ارے پوری رات تو ہم نے وہاں گزاری، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا میں دو کام سے آیا ہوں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ میرے زائرین دور دراز سے آتے ہیں ہماری زیارت کے لیے اور راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں، لہذا ان کی خیریت کے لیے آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم اپنے وطن میں مجلس منعقد کرتے ہو، ان سے کہا وہ اپنے وطن میں مجلس منعقد کرتے ہو اور جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے سارے کے سارے عزادار عزاخانے میں ہوتے ہیں، لیکن میرا ایک چاہنے والا ہے جو عزاداروں کی جوتیوں کو صحیح کرتا ہے۔ اے ملا عبداللہ، وہ جو جوتیوں کو صحیح کرتا ہے، میرا عزادار، میرا چاہنے والا، جب تم واپس جانا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔
قدموں سے چند قدم کا فاصلہ تھا، زینب منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اس طرح سے سینے سے برچھی کو نکالا۔ زینب کے دل سے کوئی پوچھے سلام الذین ظلموا آئیے نکل گو